معزز بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دن بہت چھوٹے ہو چکے ہیں اور راتیں بہت بڑھ گئی ہیں، اور کل سے تو سردی کا بھی بہت زیادہ احساس ہو رہا ہے۔ یہ موسموں کی تبدیلی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جن لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے وہ موسموں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سردی ہو کہ گرمی، ہر حال میں ان کو اللہ سے تعلق بنانے اور بڑھانے میں مزہ آتا ہے، وہ ہر لمحہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن سردی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے عابدین کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے، ذوق رکھنے والوں کے لیے۔ اس کا محرک اور اس کا سبب کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشتکت النار الی ربہا، آگ نے، جہنم کی آگ نے اللہ رب العزت سے شکایت کی، درخواست پیش کی، ربی اکل البعض بعضا، اے میرے پروردگار، میرے بعض حصے نے میرے بعض حصے کو کھا لیا ہے۔ جہنم اللہ کے حضور شکایت پیش کر رہی ہے کہ اللہ، میری آگ نے میرے بعض حصوں کو کھا لیا ہے، تکلیف میں ہوں۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حکم دیا، بلکہ اجازت عطا فرمائی کہ تو 2 سانس لے سکتی ہے، 2 سانس لے سکتی ہے، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس سردیوں میں اور ایک گرمیوں میں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاشتد ما تجدون من الحر واشتد ما تجدون من الزمہریر، یہ جو تم سردی اور گرمی دیکھتے ہو، یہ سردی اور گرمی کی شدت کو محسوس کرتے ہو، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جب وہ سانس کھینچتی ہے تو سردی، اور جب وہ اپنا سانس باہر نکالتی ہے تو گرمی۔ یہ جہنم ہے، یہ اس کا سبب ہے۔ لیکن سردی عاشقوں کے لیے بہت خوبصورت موسم ہے۔ جو اللہ کے عاشق ہیں، جنہیں جنت کی طلب ہے، جو اللہ رب العزت کو منانا چاہتے ہیں، سردی ان کے لیے بہت موسم ربیع ہے، بہار کا موسم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، وہ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے۔ قصر نہارہ فصام فقال لیلہ فقام، کہ اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے، مومن اس میں روزہ رکھتا ہے، اس کی رات لمبی ہوتی ہے، مومن کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے عبادت کرتا ہے۔ تو عاشقوں کے لیے یہ بہار کا موسم شروع ہو گیا ہے۔ ہاں، دنیا چند روزہ ہے، مر جانا ہے، اور موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے جس کو ہر شخص تسلیم کرتا ہے، لیکن اتنا ہی جتنا اس کو شدت سے تسلیم کرتا ہے، اتنی ہی شدت سے انسان موت سے غافل ہے۔ آنے والے کل، آنے والی قبر میں ہمیں کیا کچھ کام آئے گا، وہی یہ دن کے روزے اور رات کی عبادت کام آئے گی۔ اللہ کے حضور جب ہم پہنچیں گے، قبر میں تنہا ہوں گے، تو ہمارے ساتھ ہی یہی عبادات بنے گی۔ اس لیے فرمایا، الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ قصر نہارہ فصام، اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے۔ فقام لیلہ، اس کی رات لمبی ہوتی ہے۔ فقام، تو رب کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑاتا ہے اور خوش ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے۔
حضرت عبید بن عمیر رحمہ اللہ یہ بہت بڑے تابعی تھے، مسجد نبوی شریف کے مدرس تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب سردیاں شروع ہوتی تو آواز لگانے والے آواز لگایا کرتے تھے، اور قرآن کے عاشقوں، اے اہل قرآن، تمہارے قیمتی دن، تمہاری تجارت کے دن شروع ہو گئے ہیں کہ تم دن میں روزہ رکھا کرو گے اور راتوں کو کھڑے ہو کر قیام کیا کرو گے۔ اور ایسا ہی تھا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سردیوں سے خوب فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس کی راتیں بڑی قیمتی ہیں۔ رات کی عبادت انسان کو کیا مقام عطا فرماتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی عبادت، تہجد کی عبادت، فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ہاں، رات کی عبادت کیا کر، ان قریب تیرا رب تجھے مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر! یہ کتنا اونچا مقام ہوگا قیامت کے دن، اس کا فائدہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوگا، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ گناہگار امتیوں کو ہوگا کہ یہ مقام شفاعت ہے، مقام محمود، مقام شفاعت ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اور رب اپنے محبوب کی شفاعت کو قبول بھی کرے گا اور ان کو جنت میں داخل بھی کرے گا۔ جب پیغمبر تہجد کی نماز پڑھے تو ان کو انعام کے طور پہ اللہ مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ امتی جب تہجد کی نماز ادا کرے گا تو بتائیں اس کو کیا کچھ عطا ہوگا، اور کچھ نہ ہو تو کم از کم مقام محمود کا کچھ حصہ اس کو ضرور ملے گا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت، اس کی سفارش اور شفاعت ضرور کریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جو عبادت گزار لوگ ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، ان کی صفت یہ ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ راتوں کو کم حصہ سوتے ہیں اور وہ عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی صفت ہے کہ وہ راتوں کو بہت تھوڑا سویا کرتے تھے اور ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کر رب کو منایا کرتے تھے۔ رات طویل ہے اور ساری رات عبادت گزار ہونے کے بعد بھی، عبادت کرنے کے باوجود وبالاسحار ہم یستغفرون، اتنے عاجز ہیں، ساری رات کی عبادت کے باوجود آخری وقت میں رب کے سامنے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ جو حق تھا وہ ادا نہ کر سکے، معافی چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول اور خاص بندوں کی صفت بیان کی ہے کہ وہ راتوں کو عبادت کرتے ہیں۔ آج ہم سوچنا چاہیں جو سنت طریقہ ہے سونے کا وہ کیا ہے؟ وہ ہے عشاء کی نماز پڑھتے ہی اگر کوئی دینی کام نہیں ہے تو گپ شپ لگانا بھی منع ہے۔ آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد یہ منع ہے کہ راتوں کو، ہمارے دیہاتوں میں تو خاص طور پر سردیوں میں مونگ پھلی لے آتے ہیں جی، چولہے پہ بیٹھ جاتے ہیں، لمبی چھوڑتے ہیں، کافی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، لیکن گاؤں کے لوگ جلدی سویا بھی کرتے ہیں۔ اور یہاں ابھی ایسا ہوتا ہے ہر ایک کے پاس لتر کے برابر ایک ٹچ موبائل ہے اور رات کو 12-1 بجے تک اس نے اس کو استعمال کرنا ہے، اس کے بعد وہ سوئے گا۔ جو سونے کا وقت ہے وہ اس میں لگا ہوا ہے موبائل میں، اور جو جاگنے کا وقت ہے، جو عبادت کا وقت ہے، اس میں وہ سو رہا ہے۔ تو اس لیے آج ہم انتہائی قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور ایک شخص، ہمارے استاد جی ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک بندہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا اور شاپر میں کچھ چیزیں تھی، بٹے تھے، وہ یوں پھینک رہا تھا۔ ایک آدمی گزرا اور وہ کہاں پھینک رہا تھا؟ پانی میں پھینک رہا تھا، سامنے کوئی پانی تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے یہ پتھر نہیں، کوئی بٹا نہیں، یہ تو ہیرا ہے۔ وہ اس کے پاس گیا، کہتے ہیں کہ بھائی یہ بٹا مجھے دے دے جو تو ایسے پھینک رہا ہے، اگر
تو مجھے دے دے گا اس کے بدلے میں جتنی قیمت بولے گا میں تجھے دوں گا۔ اس نے کہا لاکھوں میں، اس نے کہا لاکھوں میں دے دوں گا۔ تو وہ رونے لگا۔ اس نے کہا بھئی رونے کی کیا وجہ، تجھے تو منہ مانگی قیمت مل رہی ہے۔ اس نے کہا میں اس پہ نہیں رو رہا ہوں، میں ان پہ رو رہا ہوں جو میں نے پھینک دیے تھے۔ کاش مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں اس پر بھی اتنا کچھ کما لیتا۔ ہاں آج ہمارے پاس وقت ہے، یہ جو راتیں ہیں جن کو ہم ایسے ضائع کر رہے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہیں، خواہ مخواہ کی گپوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ ہمارا ہیرا ہے، یہ ہمارا قیمتی وقت ہے، اس کو قیمتی بنا لیں۔ یوں نہ ہو کہ قبر کے وقت اگر کسی ایک رات کی قیمت لگ گئی اور گزشتہ راتوں پہ ہمیں رونا پڑے گا کہ ہائے کاش ہم ساری راتوں کو عبادت کے ساتھ مزین کر دیتے اور قیمتی بنا لیتے، آج ہماری قبر میں تاریکی نہ ہوتی، روشنی ہوتی۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں الشتاء ربیع المؤمن، یہ سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، وہ اس سے خوش ہوتا ہے، بہت کچھ کما لیتا ہے اپنی زندگی میں، اور اپنی راتوں میں وہ پھول کھلاتا ہے، اور پھر اس پھول کی خوشبو سے قبر میں معطر ہوتی ہے اس کی قبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کریم کے اندر اپنے مقبول اور خاص بندوں کی جن کی نسبت اپنی طرف کی ہے، عباد الرحمن، جب اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کر رہے تھے کہ میرے جو خاص بندے ہیں ان کی کیا کیا عادات ہیں، اگر تم وہ عادات اپنا لو گے تو تم بھی میرے خاص بندوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں، یہ میرے خاص بندے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنہیں اللہ اپنا خاص قرار دیتا ہے ان کو کتنا پروٹوکول ملے گا، ان کے ساتھ کیا اعزاز اور اکرام کے ساتھ معاملات پیش کیے جائیں گے۔ ہاں ان کا بڑا اکرام کیا جائے گا۔ فرمایا میرے خاص بندوں کی عادت اور صفت یہ ہے کہ وہ راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے آج کل راتیں لمبی ہو گئی ہیں، اپنا بھی معمول بنائیں، اپنے گھر والوں کا معمول بنائیں کہ عشاء کی نماز کا اہتمام کریں گے اور جلدی سوئیں گے، تاکہ ہم 3 بجے اٹھ جائیں، 4 بجے اٹھ جائیں، 4:30 بجے اٹھ جائیں، ہم کم از کم 4:45 بجے اٹھ جائیں۔ یہ 15 منٹ بھی اگر مل گئے رب کے سامنے تہجد کی نماز پڑھنے کے مل گئے تو ہماری زندگی کی قیمت ادا ہو جائے گی، ہمارے دن کی زکوٰۃ نکل جائے گی۔ چند رکعتیں پڑھنی ہم نے۔ اولیاء کی تو یہ صفت رہی ہے کہ انہوں نے ساری زندگی تہجد کا اہتمام کیا ہے۔ وہ عشاء کی سنتیں پڑھ لیتے ہیں لیکن وتر سنت کے مطابق، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے ساتھ وتر پڑھا کرتے تھے، وہ اس طرح وتر پڑھتے ہیں۔ لیکن جس شخص کو اپنے اوپر اعتماد نہ ہو کہ میں نہیں اٹھ سکوں گا شاید تہجد کے وقت، تو وہ وتر عشاء کے فوراً بعد ادا کرے، کم از کم نیت تو کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ راتوں کو رب کی عبادت سے مزین کرنا ہے۔ اور اسی طرح دن، ایک حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، تم پر راتوں کا قیام یہ لازم ہے، یعنی راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرنا تمہارے پر لازم ہے۔ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ، اس لیے کہ یہ اللہ کے مقبول اور صلحاء لوگوں کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ راتوں کو عبادت کیا کرتے ہیں۔ کیا ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم عبادت گزار بندے بنے، اللہ کے مقبول بندے بنے؟ کہا علیکم بقیام اللیل، راتوں کا قیام، راتوں کی عبادت تم پر لازم قرار دی گئی ہے، اس لیے کہ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ، یہ اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی عادت ہے۔ وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ، اور راتوں کا قیام، راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرنا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رب کے سامنے گڑ گڑانا، مانگنا، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ کئی احادیث میں آتا ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا رات کے وقت اللہ اس آسمان پہ آ جاتے ہیں اور اللہ آواز لگاتے ہیں، فرشتے کے ذریعے منادی کراتے ہیں کہ ہے کوئی میرا بندہ،
جو اپنی گناہوں کی بخشش چاہتا ہو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہے کوئی مجھے منانے والا کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں؟ ہے کوئی اپنی حاجتیں لینے والا، اپنی ضروریات مانگنے والا، میں اس کی ضروریات کو پورا کر لوں؟ ہاں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن گناہ گاروں، حاجت مندوں اور ضرورت مندوں کے لیے کتنا پروٹوکول ہے۔ فرمایا اللہ آسمان دنیا پر آ کر آواز لگاتے ہیں، اور ہم کتنے غافل ہوتے ہیں کہ ان رات کے اوقات میں موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم خوشگپیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ہم اپنے یہ پیکج جو اللہ کی طرف سے گناہ گاروں کو ملا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے رات کے وقت اللہ تعالیٰ 3 قسم کی جماعتیں آسمان سے بھیجتے ہیں۔ ایک جماعت کو لسٹ ملتی ہے کہ یہ نام ہے، ان لوگوں کو جگاؤ، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے نام ہیں، ان کو جگاؤ اور ان کو کھڑا کرو، ان کے دلوں میں نور بھرو، ان کے اندر طاقت پیدا کرو کہ یہ جاگیں اور کھڑے ہو جائیں میرے سامنے، میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے ان کو ہلاتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں جلدی سے جا کے وضو کر لوں، میں رب کے سامنے 2 رکعات پڑھ لوں۔ تو وہ اٹھتے ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے مقبول بندے، اللہ ان سے بہت راضی ہوتے ہیں۔ اور دوسری جماعت اللہ تعالیٰ ان کی لسٹیں دیتے ہیں کہ انہوں نے جوانی میں میری عبادت کی ہے، مجھے راضی کیا ہے، راتوں اٹھ کر مجھے منایا کرتے تھے، میرے سامنے عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا ان کی کروٹ بدل دو، اگر ان کا جی چاہے، ان کی طبیعت ان کا ساتھ دے تو ان کو اٹھا دینا، یہ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور اگر کھڑے ہونے کی سکت نہیں بھی ہے تو انہوں نے چونکہ جوانی میں مجھے راضی کر لیا تھا، لہٰذا ان کو دوسری کروٹ میں سلا دینا، میں ان سے راضی ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جوانیاں اللہ کے لیے قربان کی ہیں، جو جوانیوں میں راتوں کو کھڑے ہو کے اللہ کو راضی کیا کرتے تھے۔ اور تیسری جماعت اللہ ان کی لسٹیں دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اگر یہ اٹھ بھی جائیں، ان کو نیند نہ بھی آ رہی ہو، ان کی طبیعت بالکل ٹھیک بھی ہو، یہ کھڑے ہونا بھی چاہیں تو ان کو اٹھنے نہ دینا، میں ان کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں، ان کے دن ایسے گناہوں میں گزرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ نہیں چاہتے کہ میں ان کا چہرہ دیکھوں، تو لہٰذا ان کو نیند نہیں بھی آ رہی ہوتی، موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، ان کو کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں، اٹھ کے ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، کالے ملا رہے ہوتے ہیں، ٹی وی چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر وضو کر کے اللہ کے سامنے مصلی پہ آنے کی طاقت نہیں ملتی، ان کو توفیق نہیں ملتی، اللہ ان سے ناراض ہے۔ اس لیے ہماری کیفیات بھی تیسری کیٹیگری کے لوگوں میں ہے، ہماری حالت بھی یہی ہو چکی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ طائب ہوں، اللہ سے معافی مانگیں۔ راتیں لمبی ہو جاتی، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، لیکن دل نہیں کرتا، وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہیں۔ نیت کریں، 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ میں نے نیت کر لی ہے، میں پچھلی زندگی سے معافی چاہتا ہوں، آئندہ نیت کرتا ہوں انشاءاللہ میں راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کروں گا، دن تیری مرضی کے مطابق گزاروں گا، راتیں تیری مرضی کے مطابق گزاروں گا، زندگی تیری مرضی کے مطابق گزاروں گا، لیکن میں کمزور ہوں، تیری مدد چاہتا ہوں، تو اپنی خاص فضل و کرم اور توفیق سے میری مدد فرما، تو ضرور دیکھنا کہ یہ راتیں ہماری چاندی بنے گی، یہ راتیں ہمارے لیے آخرت کا نجات کا ذریعہ بنے گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔